السلام علیکم، میں ہوں حسنین قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ آج پارلیمنٹ میں بڑی گہما گہمی رہی، بڑی لفظوں کی گولہ باری رہی ہر طرف سے، چاہے وہ اختر مینگل ہوں، چاہے وہ اسد کیسر ہوں، چاہے وہ گوہر ایوب خان ہوں، چاہے وہ بیرسٹر گوہر علی خان ہوں۔ ان سب نے اپنا موقف جو ہے وہ ایسے دھاڑ دھاڑ کر پیش کیا کہ یقیناً سننے والے تمام لوگ حیران و پریشان تھے۔ ان سب کی ڈیٹیل بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کے بعد جو جمہوریت کے علمبردار، جو انسانی حقوق کے علمبردار، جو حلف اٹھانے کے بعد مریم صاحبہ نے خواتین کے حقوق کی جو ہے ذمہ داری لی تھی کہ خواتین کے حقوق کے لیے میں لڑوں گی، خواتین کو میں امپاورمنٹ دوں گی، خواتین کو پاورفل بناؤں گی، خواتین کے لیے ہی میں یہاں کھڑی ہوں گی ہر فورم پر۔ لیکن وہیں پر پی ٹی آئی کے خواتین جو پچھلے کئی ماہ سے جیلوں میں پڑی ہیں جھوٹے مقدمات میں، ان کے بارے میں ان کو کوئی خیال نہیں آیا۔ اور اس کے بعد الیکشن کمیشن سے جو توقع تھی، جو فیصلہ انہوں نے محفوظ کیا تھا کہ جی پی ٹی آئی کی جو حمایتی جماعت سنی اتحاد کونسل کہ اس کو ریزرو سیٹیں دینی ہے یا نہیں دینی، اس کا فیصلہ محفوظ کیا تھا، آج اس کا فیصلہ سنا دیا گیا۔ لیکن قوم کو اس فیصلے کا پہلے سے پتہ تھا۔ ان سب کی ڈیٹیل سے پہلے آپ دوستو یہ گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، شکریہ۔ آج پارلیمنٹ میں خاص طور پر محمود اچکزئی کے گھر کے اوپر جو رات کو حملے کیے گئے، جو ریڈ کیے گئے، جو ان کی چھاپے مارے گئے، اس کی شدید الفاظ میں سب نے مذمت کی، چاہے وہ بیرسٹر گوہر علی خان ہوں، چاہے وہ گوہر ایوب خان ہوں، چاہے وہ اختر مینگل ہو۔ اختر مینگل نے کہا کہ محمود اچکزئی کے گھر پر جو چھاپا مارا گیا میں اس کی مذمت کرتا ہوں، اور بلاول بھٹو صاحب نے بھی اس کی مذمت کی کہ اس طرح سے تو آپ صدر کے انتخاب کو بھی کنٹروورشل بنا رہے ہیں۔ اور اختر مینگل نے کہا کہ تمام سیاسی قیدیوں کی جو رہائی ہے وہ فوری عمل میں لائی جانی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ میں بلوچستان کی بات نہیں کرتا کیونکہ ہم تو جو ہے جنگی قیدی ہیں، ہم سیاسی قیدی نہیں ہیں، لیکن جو آپ کے اپنے صوبہ پنجاب کے یا دوسرے صوبوں کے جو سیاسی قیدی ہیں تو خدا را جمہوریت کی خاطر ان کو رہا کر دے۔ اس کے بعد جو مریم نواز صاحبہ نے وزیر اعلیٰ بننے کے بعد یہ اعلان کیا تھا کہ میں خواتین کے حقوق کی علمبردار ہوں، خواتین کے لیے لڑوں گی، خواتین کے حقوق کے لیے مجھے جہاں تک جانا پڑا میں کروں گی، ویمن امپاورمنٹ کو میں جو ہے وہ مضبوط کروں گی، خواتین کے لیے میں یہاں آئی ہوں اور ہر پلیٹ فارم پر خواتین کے حقوق کے لیے لڑوں گی۔ لیکن وہیں پر پی ٹی آئی کی خواتین صنم جاوید، یاسمین راشد، عالیہ حمزہ اور دوسری کئی خواتین جو کئی ماہ سے جھوٹے مقدمات میں جیلوں کے اندر پڑی ہیں، ان کی 10 مرتبہ ضمانتیں بھی ہو چکی ہیں، لیکن پھر کسی اور جھوٹے مقدمے میں ان کو بند کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں ابھی مریم نواز صاحبہ کو کوئی خیال نہیں ہے، حالانکہ وزیر اعلیٰ بننے کے بعد کم از کم جس طرح انہوں نے خواتین کے حقوق کی بات کی تو ان کو یہ رائٹ پہنچتا تھا، ان کا یہ حق بنتا تھا کہ وہ فوراً ان خواتین کی رہائی کا حکم دیتی۔ اس سے کوئی ان کی تضحیک نہیں ہو جانی تھی، نہ ہی ان کا کوئی مورال ڈاؤن ہونا تھا، بلکہ ان کا سیاسی قد بڑا ہونا تھا۔ لیکن وہ سیاسی قد کی تو کبھی بات کرتی نہیں ہے، وہ صرف ظلم ضابطے صرف ان کے اپنے کے لیے ہیں، دوسروں کے لیے تو وہ ظلم اور جابر پسند کرتی ہیں، ظلم اور جبر پسند کرتی ہیں، اور ان کو ٹارچر کرنے میں ان کو مزہ آتا ہے۔ اس کے بعد الیکشن کمیشن ہے جس نے ابھی تک، حالانکہ جو الیکشن قوانین ہیں ان کے مطابق فارم 45 ود ان 20 days تمام حلقوں کے انہوں نے اپلوڈ کرنے ہوتے ہیں، ابھی تک فارم 45 اپلوڈ نہیں کیے گئے۔ پتہ نہیں کیا اس میں مصلحت ہے، کیا اس میں کوئی نتائج ابھی تک ان کو نہیں مل سکے، یا کوئی اور مصلحت ہے، اس کا ابھی کسی کو پتہ نہیں ہے کہ الیکشن کمیشن کس وجہ سے فارم 45 اپنی ویب سائٹ پر اپلوڈ نہیں کر رہا۔ اور آج الیکشن کمیشن نے اپنا محفوظ فیصلہ سنا دیا، اور وہی ہوا جس کا قوم کو پتہ تھا کہ سنی اتحاد کو ہم نے وہ سیٹیں نہیں دینی، اور کیونکہ وہ پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ ہیں، اگر سنی اتحاد کوئی پی ٹی آئی سے وہ الگ ہوتی تو یقیناً ان کو مل جاتی، لیکن چونکہ وہ پی ٹی آئی کی حمایت یافتہ ہے تو یقیناً یہ سب کو پتہ تھا کہ الیکشن کمیشن نے ان کو یہ سیٹیں نہیں دینی۔ یہ کوئی ڈھکا چھپا فیصلہ نہیں ہے، انہوں نے محفوظ کیا ہوا تھا، لیکن قوم کو پتہ تھا۔ اور یہ کم از کم اب اس فیصلے میں آنے سے پہلے ہمارے جو چیف جسٹس جو اس فساد کی، اس
کنٹروورسی کے موجب ہیں، جنہوں نے بلہ چھین کر یہ مسائل کریٹ کیے، دھاندلی کی پیداوار، دھاندلی کے راستے ہموار کیے، وہ اس کو کم از کم اب اس معاملے پر تھوڑا سا بھی، چلو 1% بھی اگر آپ الیکشن کو کنٹروورشل ہونے سے بچانا چاہتے تھے تو کم از کم وہ الیکشن کمیشن کو بلاتا، کمشنر کو، اس سے رابطہ کرتا کہ یہ جو سنی اتحاد کونسل کی سیٹیں آپ فوراً ان کو دیں، ان کا رائٹ بنتا ہے، کیونکہ یہ رول یہ ہے کہ جس کے پاس جتنے ایم پی ایم این ایز ہیں ان کو اس لحاظ سے کوٹا دیا جائے۔ تو اب یہ چیف جسٹس کا حق بنتا تھا کہ وہ فوراً اس میں انٹروین کرتے، کیونکہ انہی کا یہ پیدا کردہ مسائل ہے، تو وہ چیف الیکشن کمشنر کو کہتے کہ آپ یہ ریزرو سیٹیں فوراً سنی اتحاد کونسل کو دیں، لیکن چونکہ وہ خود عالی جا خاموش ہیں، سوئے ہوئے ہیں، وہ نیند سے وہ ابھی تک نہیں جاگے، ان کو ان چیزوں کا خیال نہیں ہے، کیونکہ وہ پی ٹی آئی کے حصے میں آنی ہے وہ سیٹیں، تو وہ نہ تو وہ میڈیا سنتے ہیں، نہ انہیں کسی چیز کا پتہ ہے، نہ انہیں الیکشن کا پتہ ہے، لیکن جب ان کے اپنے اوپر ایلیگیشن لگے فوراً ان کو پتہ چل جاتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی کنٹروورسی ہے، اور یہ جب بھی اس الیکشن کے اوپر جب بھی کوئی فری اینڈ فیئر تحقیقات ہوئیں تو یقیناً یہ سب لوگ اس کی زد میں آئیں گے، جس نے بھی الیکشن کی راہ میں رکاوٹیں ڈالیں، ہرڈل پیدا کی، مسائل پیدا کیے اور دھاندلی کے راستے ہموار کیے۔ اس کے بعد آج اسد قیصر نے بڑی دھواں تقریر کی پارلیمنٹ کے اندر۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان اگر دہشت گرد ہے تو ہم سب دہشت گرد ہیں، اور انہوں نے یہ کہا کہ اب یہاں جو پارلیمنٹ میں عمران خان کے لوگ آئے بیٹھے ہیں یہ کندن ہیں، یہ چھانے سے گزر کر آئے ہیں، آپ ان کو نہیں ڈرا سکتے، اور آئین کی بالادستی کے لیے ہمیں جہاں تک جانا پڑا ہم جائیں گے، جتنی بڑی تحریک ہمیں چلانی پڑی ہم چلائیں گے، اور ہم جب تک ہمارا حق ہمیں نہیں مل جاتا ہم تحریک کو نہیں رکنے دیں گے۔ اور انہوں نے کہا یہاں جو مردہ ضمیر والے لوگ بیٹھے ہیں، جن کے ضمیر مردہ ہیں، ان کو پتہ ہے کہ یہ فارم 47 کی پیداوار ہے، ان میں سے ان کے بچے بھی ان کو نہیں مانتے ایم این اے، اور یہ ان کا اپنا ضمیر بھی ان کو نہیں مانتا، لیکن یہ مردہ ضمیر والے یہاں آئے بیٹھے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں سابق سپیکر ہوں، سپیکر صاحب، میرے گھر پر آدھی رات کو چھاپے مارے گئے اور مجھے مجبور کیا جاتا رہا کہ میں پی ٹی آئی کو چھوڑ دوں، میں پرویز خٹک کے ساتھ مل جاؤں، میں اپنی الگ سے پارٹی بنا لوں، لیکن انہوں نے کہا کہ میں نے عمران خان کے ساتھ زمانہ طالب علمی سے یہ سٹرگل کی تھی، لہذا میں پیچھے نہیں ہٹ سکتا، میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں اور کھڑا رہوں گا۔ اور انہوں نے کہا کہ ہمیں جس حد تک جانا پڑا ہم اپنی یہ چھینی ہوئی سیٹیں ان سے واپس لیں گے، اور انہوں نے ایک بہت بڑی تحریک کا اندیا دے دیا کہ ہم ان سب جماعتوں کو جو ڈیموکریسی پر بلیو کرتی ہیں ان سب کو اپنے ساتھ ملا کر ہمیں جہاں تک جانا پڑا، جتنی بڑی تحریک چلانی پڑی، ہمیں جتنی قربانیاں دینی پڑی، ہم وہ قربانیاں دیں گے اور پاکستان کے اندر ڈیموکریسی کو پریویل کریں گے، ڈیموکریسی کی خاطر ہمیں جہاں تک جانا پڑا ہم جائیں گے۔ اور انہوں نے کہا سپیکر صاحب میں بھی اسی کرسی پر بیٹھا ہوں، اور اس چیئر کا اگر تقدس نہیں ہے، جس طرح میری تصحیح کی گئی ہے، کل کو خدا نخواستہ آپ کی بھی اسی طرح تصحیح کی جا سکتی ہے اگر آپ نے ان باتوں کا تدارک نہ کیا تو۔ آج ہمارے اوپر وقت ہے، کل آپ کے اوپر بھی ہوگا، اور یقیناً یہ وقت بدلتے ہوئے ٹائم نہیں لگتا۔ جن کو آج زیر عتاب بنایا جا رہا ہے، کل جو آج بینیفیشری ہے کل وہی زیر عتاب ہوں گے، کیونکہ یہ ہوتا آ رہا ہے پاکستان میں۔ اللہ حافظ۔